السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشر کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ آپ اپنا عشر ان کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کو آپ اپنا عشر بھی نہیں دے سکتے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے بھی سوالات تھے کہ زکوٰۃ پھر کن کو دی جا سکتی ہے، تو اس حوالے سے زکوٰۃ کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ زکوٰۃ کس پر لاگو ہے؟ یہ ہر عاقل مسلمان بالغ صاحب نصاب پر یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم یا اتنا مال تجارت یا اتنا سامان حاجت اصلیہ سے زائد ہوگا اور اس پر چاند کے حساب سے قمری 1 سال گزر جائے گا اور وہ اس کا مالک بھی ہوگا اور اس پر وہ قابض بھی ہوگا اور وہ مقروض بھی نہیں ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور وہ زکوٰۃ اپنی ادا کرے گا 2.5%، یعنی 40واں حصہ اپنی زکوٰۃ کا ادا کرے گا۔ اگر 100 روپے مثال کے طور پر 100 روپے ہے تو اس میں سے 2.5 روپے اس کی زکوٰۃ بنے گی۔ اب اس کا حساب کیسے کرنا ہے آپ نے؟ تو آپ اپنا سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس سونا چاندی کچھ پیسے ساری علیحدہ علیحدہ کیٹیگری پڑی ہیں لیکن وہ ساری نصاب تک نہیں پہنچتی، تو آپ آسان سا ایک کام ہے، آپ اپنا سونا دیکھ لیں کتنا ہے، چاندی دیکھ لیں کتنی ہے، اپنے پیسے دیکھ لیں رقم آپ کی کتنی پڑی ہے اور مال تجارت دیکھ لیں اور اپنا سامان جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے وہ دیکھ لیں۔ اب ان سب کو جمع کر لیں، وہ ٹوٹل کرنے کے بعد جمع کرنے کے بعد دیکھیں کتنی رقم بنتی ہے۔ اگر وہ 40,000 روپے بن گیا تو اس وقت 2020 کے اندر 40,000 روپیہ صاحب نصاب کے لیے یہ نصاب تک نہیں پہنچتا، تو آپ پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر وہ زیادہ بنتا ہے، مثال کے طور پہ 60,000 روپے بن گیا، تو اب آپ چونکہ صاحب نصاب ہو چکے ہیں، وہ نصاب تک پہنچ کی رقم، تو اب ان پر اگر سال گزر چکا ہے تو آپ 60,000 روپے کو 40 پر تقسیم کریں گے، جتنا جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 40 پر تقسیم کیا 60,000 روپے کو، تو وہ تقریباً 1,500 روپیہ بنے گا۔ تو اگر آپ کے پاس 60,000 روپیہ ہے تو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 1,500 روپیہ سب کو ٹوٹل کرنے کے بعد۔ اگر زیادہ 1,00,000 روپے ہے تو اس کو آپ 40 پہ تقسیم کر لیں، تقریباً 2,500 روپیہ آپ کی زکوٰۃ بنے گی۔ تو آپ اپنا سونا، اپنی چاندی، اپنے مال کو، اپنے پیسوں کو جو بینک کے اندر رکھے ہیں، پرائز بانڈ رکھے ہیں، جو بھی ہے آپ کا مال تجارت پڑا ہے، دکانداری آپ کی، آپ سب کو ٹوٹل کریں، اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں۔ اگر نصاب تک پہنچتا ہے تو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، نہیں پہنچتا تو آپ کی زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اور یہ کن کو دے سکتے ہیں کن کو نہیں دے سکتے؟ تو زکوٰۃ قرآن پاک میں جو آیا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، تو اس میں تقریباً 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جن میں سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نمبر 1 ہے فقیر۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ اس کے پاس موجود ہے، وہ کھا پی سکتا ہو، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسکین، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، وہ سوال کرنے کے لیے مجبور ہو جائے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ فقیر کو دی جا سکتی ہے، مسکین کو دی جا سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے عامل۔ عامل یعنی جس کو بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ عشر اکٹھا کرنے کے لیے رکھا ہو، ملازم، چونکہ اب ایسا معاملہ نہیں ہے لہذا وہ عامل بھی موجود نہیں ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس سے آگے آتا ہے رقاب۔ رقاب کہتے ہیں مکاتب غلام کو، وہ غلام جس کے آقا نے اس کو کہا ہے کہ آپ مجھے اتنی رقم دیں میں آپ کو آزاد کر دوں گا، تو اب چونکہ غلامی والا سلسلہ بھی نہیں ہے لہٰذا یہ غلام رقاب یہ ختم ہو گیا۔ اور غارم، غارم کہتے ہیں جو مقروض ہو، قرضے کے اندر پھنسا ہوا ہے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو لیکن اس پر اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ اپنا قرضہ ادا کرے گا تو اس کا پیچھے نصاب تک رقم موجود نہیں بچے گی، تو مقروض کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، عشر دیا جا سکتا ہے، فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے آپ کسی جہاد کرنے والے کو، وہ فقیر ہے، جہاد کرنا چاہتا ہے، جہاد کا سامان خرید کے دے دیں، جہاد کے لیے اس کو رقم دے دیں، یا پھر کوئی حج کرنا چاہتا ہے لیکن وہ سوال نہیں کرے گا، حج کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو رقم دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھنے والا طالب علم ہے، پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھ رہا ہے
اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، عشر دے سکتے ہیں، آپ فطرانہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی صورتیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جب زکوٰۃ عشر دیں گے تو جس کو دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا ضروری ہے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ رد المختار باب المصرف جلد نمبر 3۔ اس کے بعد ابن سبیل آ جاتا ہے، مسافر۔ جو مسافر سفر کی حالت میں فقیر ہو جائے، یعنی اس کے پاس رقم اتنی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنا سفر جاری رکھ سکے، یعنی وہ 92 کلومیٹر شرعی مسافر ہو اور 92 کلومیٹر جانے کے ارادہ رکھتا ہو اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا اس کا ارادہ ہو، اس کو شرعی فقیر بولتے ہیں۔ اس پر بھی وہ چاہے پیچھے جتنا مرضی اس کے پاس مال موجود ہے، لیکن وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ زکوٰۃ کن کو نہیں دی جا سکتی؟ تو اس میں زکوٰۃ جن کو نہیں دے سکتے ان میں سے نمبر 1 تو بنی ہاشم آتے ہیں۔ بنی ہاشم سے مراد سید زادے سادات کرام جو حضرت علی، جعفر، عقیل، عباس بن عبد المطلب کی اولاد جو ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی بالاجماع۔ یہ ان کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی اصل اور فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصل سے مراد یعنی آپ کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اس طرح آگے، اور فروع سے مراد جو آپ کی آگے اولاد ہے، جیسے آپ کا بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، اس طرح ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کافر کو، کسی بد مذہب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مالدار کو جو امیر ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، سائل، وہ اگر شرعی فقیر ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر مانگنے والا شرعی فقیر نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی۔ آپ خاص خیال رکھیں گے زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، کن کو دینی ہے، کن کو نہیں دینی، اور کتنی دینی ہے۔ اگر چاہیں تو اکٹھی دے سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو علیحدہ علیحدہ تقسیم کر کے دے سکتے ہیں، اور لازمی نہیں ہے کہ رمضان میں ہی دینی ہے۔ آپ جب چاہیں، آپ کا جب سال مکمل ہو جائے گا نصاب پر تو آپ پر واجب ہے، آپ کو دینی پڑے گی، وہ رمضان ہو یا نہ ہو۔ بعض رمضان شریف کے اندر دیتے ہیں، بہرحال دینی آپ کو پڑے گی۔ جیسے ہی سال ہو جائے گا آپ پر فرض ہے، اب آپ جب چاہیں دے سکتے ہیں۔ رمضان میں شاید اس لیے دیتے ہیں اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ صرف رمضان میں نہیں دی جا سکتی، اور دنوں کے اندر بھی جب سال مکمل ہو جائے گا تو اس کے لیے زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ دینی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ ہے، کوشش کریں دعوت اسلامی جو سینکڑوں کی تعداد میں ان کے شعبے جاتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں یہ ملکوں کے اندر کام کر رہی، بہترین کام کر رہی ہے، تو آپ کوشش کریں دعوت اسلامی کو آپ رابطہ کر کے وہاں مدنی مرکز پہنچا دیں، یا آپ کے جو علاقے کا ذمہ دار ہے ان سے رابطہ کر لیں۔ آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ ذہن دیں کہ ہم نے جو صدقات، عطیات، فطرانہ، اپنے عشر کو، اپنی زکوٰۃ کو دینا ہے، وہ دعوت اسلامی کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں۔ رب العالمین آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، کاروبار میں، فصلوں میں برکت عطا فرمائے۔ ہر قسم کی آفت سے، خصوصاً یہ جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے پاکستان اور دوسرے شہروں کے اندر، اللہ پاک ہر ایک انسان کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔